سب سے پہلے میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ ابھی جو میم نے لیکچر دیا، اس لیکچر سے جو ہے وہ آپ نے کیا سمجھا، کیا چیز سیکھی، کیا باتیں آپ کے دماغ میں آئیں، اور کون سے ورڈز جو ہے وہ آپ نے پک کیے؟ انہوں نے جو ہے ایک لفظ یوز کیا، اسپائسی پاکستان، اسپائسی پاکستان، اسپائسی پیپلز، اسپائسی بیہیویئر۔ پہلے ہم لوگ پاکستانی لوگ اسپائسی مسالے دار، پھر ہمارا بیہیویئر وہ بھی مسالے دار، پھر جو ہمارا کنٹری کا جو روپ سامنے آیا وہ بھی مسالے دار، اور ایک امریکہ ہی نہیں، اوور دا ورلڈ، پوری دنیا کے اندر یہی ہمارا روپ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ اسپائسی روپ، ہمارا بیہیویئر، ہم لوگ کیوں ہو گئے ہیں، یہ کسی کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم ایک دوسرے سے ذرا سی بات پہ لڑ رہے ہیں، میں ان سے لڑ رہا ہوں، یہ ان سے لڑ رہے ہیں، یہ ان سے لڑ رہے ہیں، یہ ان سے لڑ رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں۔ میرا تو یہ تجربہ ہوا کہ میں دیکھ کے تو حیران رہ گیا۔ 2011 کے اندر میں حج کے اوپر تھا۔ حج تو صبر، برداشت، اس کا حکم دیتا ہے نا۔ آدمی حج پہ جاتا کہ کس لیے؟ لاکھوں روپے خرچ کے جو کر کے کس لیے جاتا ہے حج پہ؟ اور وہاں جا کے اگر پاکستانی ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ہاتھا پائی ہو رہی ہے، احرام پہنا ہوا ہے، اور وہاں پہ بزرگ، نوجوان تو چھوڑیں، بزرگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہاتھا پائی کر رہے ہیں اور گالم گلوچ ہو رہی ہے، تو میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب ہمارا معاشرہ جو اسپائسی ہو چکا ہے، ہم لوگ، ہمارا بیہیویئر بھائی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، باپ بیٹا کو برداشت کرنے کے لیے جیلیسی اتنی ہو گئی ہے کہ اگر میرا بھائی ترقی کر رہا ہے تو مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ سب کے مائنڈ میں ایک دوسرے سے جیلیسی، یار یہ کیا کر رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کر لیا، میں اس کو کس طرح سے روک سکتا ہوں۔ اچھا، ہم پاکستانی اس پوزیشن میں ہیں کہ جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں نا، اور وہاں خاندان چلا گیا، 2 بھائی چلے گئے، 4 بھائی چلے گئے، تو ہمارا بیہیویئر ان کنٹریز میں جانے کے بعد بھی ایسا ہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے وہ اپنی سوسائٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے نا، ہمیں اپنی تھنکنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنا بیہیویئر چینج نہیں کریں گے، سیوک سینس چینج نہیں کریں گے، تو ہم تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا یوتھ کبھی بھی اپ لفٹ نہیں ہو سکتا۔ ان گوروں سے ہم 200 سال پیچھے ہیں۔ ہم آئی ٹی سیکٹر میں بھلے آگے بڑھ گئے ہوں، ہمارے یہاں پہ پاکستان میں 4G چل رہا ہے، پھر 5G چل رہا ہے، اس میں تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ لیول پہ ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ جو مسائل ہیں، اصل جڑ تو وہ ہے، اور جب تک جڑ نہیں ختم ہوگی، معاملات کیسے سدھریں؟ اگر ہر آدمی اسی طرح سے، ہر یوتھ یا جو بھی ہمارے یہاں کی عوام ہے، اگر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا شروع کر دیں، تو ہمارا معاشرہ آپ دیکھیں کہاں ترقی۔ ٹھیک سمجھ گئے میری بات کو؟ سوال یہ ہے کہ اب ہم یہ جو ہماری اسپائسی سوسائٹی ہے، اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے؟ یہ ہمیں اپنے طور پہ اپنا کردار ادا کرنا ہے نا۔ آپ اپنے طور پہ، آپ اپنے طور پہ، آپ اپنے طور پہ، آپ اپنے طور پہ،
عثمان صاحب کی ٹیم کے اندر آپ نے جو ہے وہ 25 لوگ ہیں آپ، ٹھیک ہے، عثمان کی کمپنی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک ہے. جب آپ سب مل کے اس کمپنی کے لیے کام نہیں کریں گے، اس کمپنی کے لیے سنسیئر نہیں ہوں گے، عثمان ملک ہے، عثمان کے لیے سنسیئر نہیں ہوں گے، تو نہ عثمان ترقی کر سکے گا، نہ یہ کمپنی ترقی کر سکے گی، نہ آپ لوگ ترقی کر سکو گے، اور نہ آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو سکے. ٹھیک. اچھا، میرے اندر جیلیسی ہے یا نفرت ہے یا جو بھی نیگیٹیوٹی ہے، میں اس سے کسی اور کا نقصان نہیں کروں گا، تو کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا خود کا نقصان ہوگا. یہ چیزیں انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے نا، اس روح کو جلا دیتی ہیں. انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے اس روح کو جلا دیتی ہیں اور اس روح کو خراب کر دیتی ہیں. اور جس انسان کی روح خراب ہو جائے، کیا وہ ترقی کر سکتا ہے یا کہیں وہ دنیا کے اندر کہیں مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو ہم تو وقت کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے کے بجائے ہم نیچے گرتے چلے جائیں گے. اور جو کہ ہم لوگ گر رہے ہیں، ہم پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے نا، دنیا بھی ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. تو ہمیں اپنا انر صحیح کرنا ہے نا. تو پہلے میں اپنا انر، اپنی روح کو تو صحیح کروں، اس کے بعد تو پھر میں کوئی بات کروں گا. جب میرے اندر ہی کچھ نہیں ہے، میں باہر بڑے ہو کے کتنی باتیں کرتا رہوں، میں بڑا باکسر ہوں، میں بڑا پلیئر ہوں، میں 1000 رن بنا لوں گا، یہ تو میرا فیلڈ میں اترنے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ فیلڈ میں کیا کر رہا ہوں. بات تو یہ ہے کہ میرا پورا خاندان، میرا پورا پاکستان نمبر 1 ہو، تب تو ہم اللہ کے آگے بھی سرخرو ہیں اور اپنی قوم کے آگے بھی سرخرو ہیں. اور ہم تو بحیثیت مسلمان، ہمارا تو زیادہ کام بنتا ہے اپنی قوم کو، پاکستانی قوم کو اٹھانے کا، مسلم کو اپلفٹ کرنے کا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم پاکستانی، ہم مسلمان دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے. ہم پاکستانی، ہم مسلمان دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسی صورتحال ہے نا. تو اب یہ کیسے صحیح ہوگی؟ اس کے لیے ایک انڈیویجول، پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، پورا ملک، ان کو جو ہے ہمیں سوچنا ہوگا اور ان چیزوں پہ سیمینار جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوں گے. موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ جو بھی پروگرام کرتے ہیں وہ کریں، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے 15-20 منٹ کے لیکچر جو ہے وہ، جو ہمارا اسپائسی سوسائٹی ہو گئی ہے، ہمارے پیپل ہو گئے ہیں، ہمارا بیہیویئر ہو گیا ہے، اس پہ دیں. اور جو ہم لوگوں کا سیوک سینس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر ٹائم ہے تو ایک بات اور شیئر کر لوں. ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، بینگ مسلم ہمارا ایمان ہے کہ جو قرآن و حدیث میں جو ہے جو کہہ دیا ہے وہ اٹل ہے، اٹل ہے. جو کہہ دیا ہے وہ بات ایسی ہی ہے، وہ نہ ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی. صفائی نصف ایمان ہے، سب یقین کرتے ہیں. اب اوورآل پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اب میں ہوں، مثال کے طور پہ میں صفائی نہیں کرتا، میں اپنے، اچھا صفائی کوئی ذمہ داری یہی نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو نہا دھو کے اچھا سوٹ پہن کے آپ کے آگے کھڑا ہو گیا پرفیوم شرفیوم لگا کے، یہی صفائی نہیں ہے. جو اللہ نے بات کی ہے اس صفائی کے اندر میں، میرا گھر، میری سوسائٹی، میرا محلہ، میرا شہر، میرا ملک، وہ ساری ذمہ داری میری ہے. میں اچھا ہر چیز ایک دوسرے سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے نا. ڈرائیونگ میٹر ہے، اس میں دیکھ لیں، کھانے پینے کے ایشوز ہیں اس میں دیکھ لیں. تو چور کون ہے؟
میں 2 نمبر کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہوں, گھی کے اندر ملاوٹ کر رہا ہوں, آئل کے اندر ملاوٹ کر رہا ہوں, میں اس سے ارننگ کر رہا ہوں, پیسے تو میں بہت بنا رہا ہوں, لیکن میں یہ سمجھ رہا کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی آپ کے گھر پہ مہمان آیا ہو اور میں نے آپ کو وہ چیز سیل کی ہو, اور میرا بھائی آپ کے گھر سے وہ چیز کھا کے گیا, گندی چیز, اور میرا بھائی مر گیا. تو یہ میں نیگیٹو 2 نمبر کام کرتے ہوئے ہم سوچ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, واپس میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. اب بچے 50 نمبر. اب 50 نمبر کیا میں 50 نمبر جنت میں جانے کے لیے لے لوں گا؟ نہیں لے سکتے نا, کیونکہ میں نے تو ابھی صرف یہ صفائی پہ ہی بات کی ہے. ابھی تو جو اسپائسی بیہیویئر ہے میرا وہ, ٹھیک ہے, جھوٹ, دغا بازی, ملاوٹ, تو کیا اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو, میں 100 اس میں جو ہے وہ فیل ہو گیا, اور پھر بھی میں یہ کہوں کہ میں تو جو ہے وہ امتی ہوں, مجھے جو ہے وہ جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ یہ کون سی سوچ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے؟ کون سی سوچ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے؟